بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر و معزز ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام اور سوشل میڈیا کے موضوع پر کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام ایک عالمی و آفاقی دین ہے۔ اسلام کے اندر ہر نئی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ خواہ دنیا کا کتنا بھی بڑا چیلنج ہو، اگر وہ اسلام پر کیا جا رہا ہے تو اسلام اس کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام کی بنیادی ذمہ داری میں تبلیغ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے پیغمبر، اے نبی جی، جو بھی کچھ آپ کے اوپر ہماری طرف سے بھیجا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، آپ اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں حکم دیا ہے تمام امت مسلمہ کو کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہتر کوئی امت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اگر اس آیت کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس امت کو امت خیر امت کیوں کہا گیا ہے اور اس امت کو سب سے بہترین کیوں کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ امت تبلیغ کا کام جاری رکھتی ہے اور یہ امت ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو خیر امت کا لقب دیا ہے۔ دوسری طرف یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں پر تبلیغ کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول میری طرف سے جو بھی پیغامات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، آپ ان کو دوسروں تک پہنچائیے۔ پہنچانے کے ذریعے اور ذرائع بہت سے ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسانوں کو ایک دوسرے تک بات پہنچانے کے بہت سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی طریقے کو قید نہیں کیا ہے کہ آپ اسی طریقے سے صرف لوگوں تک اچھائی کا پیغام اور جو کچھ میری طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے صرف اسی طریقے سے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک عام حکم دیا ہے کہ پہنچاؤ میری طرف سے۔ اب پہنچانے کے جو بھی ذرائع انسان اختیار کر سکتا ہے اور جن جن ذرائع سے لوگوں تک ایک دوسرے تک پیغام احکام کو اور خداوندی پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے، ان کو ضرور پہنچانا چاہیے۔ جبکہ آج کا دور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اسلام مخالف طاقتیں اور اسلام مخالف پروپیگنڈوں کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو انٹرنیٹ سے مربوط ہے اور جڑا ہوا ہے اور ہر وقت انٹرنیٹ پر لگا رہتا ہے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اپنی دینی معلومات کے لیے یوٹیوب اور گوگل وغیرہ کو اس نے امہات الکتب شمار کر رکھا ہے۔ اس کو اگر کوئی دین کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے یوٹیوب پر اس کو سرچ کرتا ہے
اور پھر اس کے ذریعے جو کچھ اس کو مواد ملتا ہے اسی کو صحیح سمجھ بیٹھ لیتا ہے۔ اگر یوٹیوب پر بھی اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اگر وہ کچھ سمجھدار ہوتا ہے تو گوگل پر جا کر اس کو سرچ کرتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا ہے، پھر اس پر جو بھی کچھ مواد اس کو نظر آتا ہے اس کو صحیح اسلام کا مرجع و مصدر سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور دوسری طرف یہودی اور مستشرقین کے اور غیر مسلمین کے انٹرنیٹ سے اور سوشل میڈیا سے تعلقات پہلے سے ہی رہے ہیں۔ وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال بھرپور طریقے پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف افواہیں پھیلانے کے لیے اور اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے اس کا بھرپور سہارا لے رہے ہیں۔ اس کے برے نتائج اس وقت برآمد ہوتے ہیں جب نسل نو کے معصوم سے ذہن رکھنے والے انسان جن کو کوئی دینی ضروریات پیش آتی ہے تو پھر وہ اس کو یوٹیوب اور گوگل وغیرہ پر جا کر تلاش کرتے ہیں اور پھر ان کو یوٹیوب پر لچھے دار انداز میں تقریر کرتے ہوئے انسان نظر آتے ہیں جن کی دلچسپ گفتگو اور لچھے دار انداز سے متاثر ہو جاتے ہیں اور انہی کو وہ اسلام کا صحیح تصویر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی زندگی کو انہی کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا جو معصوم ذہن ہے اس چیز کا ادراک کرنے سے بالکل قاصر ہے اور قاصر رہتا ہے کہ جو کچھ مواد اس نے حاصل کیا ہے یوٹیوب پر، جس انسان کی لچھے دار تقریر اور جس انسان کی دلچسپ گفتگو اور آواز اس نے سنی ہے، وہ اسلام کے بالکل منافی اور اسلام کے بالکل برعکس اور الٹی بات ہے۔ اس میدان کے اندر قادیانی بھی بہت آگے ہیں جنہوں نے اپنی سائٹ سے بنائی ہیں اور اپنی ویڈیو شیئر کی ہیں اور انہوں نے بہت سارے مواد اس انٹرنیٹ پر موجود کر دیے ہیں اور انٹرنیٹ پر لا کر ایک دوسرے کو بہکانے کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے اوپر مذہب کا لبادہ پہن کر، مقدس لبادہ پہن کر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ اور شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے سازشوں سے اور چالاکیوں سے اپنی امت مسلمہ اور نوجوانوں کو اور معصوم ذہنوں کو ان تمام باتوں سے آگاہ کریں۔